جی غیر حاضرین جلدی جلدی حاضر کرو ان کو. جی کدھر ہے بھائی؟ اسامہ نذیر اور خان زمان نام ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ جیسے ابھی ابھی کشمیر فتح کر کے یہاں آئے کلاس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. جی تازہ گل کون ہے؟ ماشاء کیا بات. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. صوفی جی مطلب پتہ ہے نا آیات کا کہ تازہ گل کو سامنے کرو؟ اس کا واقعہ تو نہیں یہی نام ہے؟ ہاں اچھا اچھا صحیح ہے. آپ لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا. میں تو اس کے ساتھ ابھی مناظرہ کرنے والا تھا. اچھا اچھا کیا یہ بات صحیح ہے؟ گلاب شاہ کسے کہتے ہیں؟ مسعود والے نا. یہ عجیب بات ہے. جو مسعود والے ہیں وہ گلاب شاہ چوہے کو کہتے ہیں. ہم جب پڑھتے تھے تو کلاس میں کبھی کبھی سابعہ میں آ جاتا تھا گلاب شاہ. وہ بڑا ہنگامہ ہوتا تھا. ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا وہی آواز لگاتا تھا گلاب شاہ ادھر آ گیا. بالکل ٹھیک ہے جی. اور آپ لوگ کب تک یہ سلسلہ رہے گا چھٹیوں کا؟ پڑھو گے کب؟ ہاں کوئی ایک ایسا زمانہ بھی تو آئے کہ آپ اپنے ضمیر کو کہہ سکیں کہ میں نے واقعتاً زور لگایا، پڑھا، کچھ بھی ہو جائے کلاس میں پہنچا. یہ سارے کل غیر حاضر تھے. ہاں کیا کریں؟ کلاس سے باہر کریں آپ لوگ؟ بہت بڑی سزا ہے، درس سے باہر نکلو. لیکن کیا کریں؟ جانان دے بد کڑی سے بخکڑما خدے بدا غبد ایر کی آزما خبے جڑوینا. یہی بات. تو آپ لوگ تو اچھائی کرنے کے ارادے میں جو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ لوگ غیر حاضری نہ کرو. وہ مولوی صاحب صوفی جی آپ نے اپنا قبلہ کسی اور طرف کیا ہے. خیر ہے سب؟ جی پڑھو. تھوڑی دیر تو کھڑے ہو نا تاکہ یاد رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. مسجد بنانے میں نجار، صناع، نجار کہتے ہیں بڑھئی کو، کارپینٹر کو، اور صناع کہتے ہیں مستری کو. صانع سے ہے یہ. مسجد بنانے کے لیے اس طرح کے ہنرمند افراد سے کام لینا بالکل جائز ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاتون کا جو غلام تھا، نجار تھا، کارپینٹر تھا، اس کے بارے میں آپ نے کہلوایا تھا کہ مری غلام کے نجار اپنے بڑھئی غلام سے کہو یا عمل لی اعوادن، میرے لیے لکڑیاں بنائیں، لکڑی کی سیڑھیاں بنائیں، اجلس علیہن، جن کے اوپر میں بیٹھ جایا کروں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ مسجد کے کام کاج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد کے اہل یا مسجد کے نمازی یا مسجد کے متولی کے ہاتھ سے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دین میں یہ وسعت فرمائی ہے. یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ بامر شدید مجبوری اور مصالح مسلم کے لیے، مسلمان کی بھلائی اور عافیت کے لیے، غیر مسلم کو بھی مسجد میں لا کے اور اس سے ضروری کام کرایا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے. کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ صورتحال پیدا ہوئی مسجد میں یا حرم میں غیر مسلم کے آنے کی، اور
امام اعظم ابو حنیفہ ہی کا فتویٰ اس میں سامنے آیا اور اس کے اوپر عمل کیا گیا ہے کہ وہ مسجد کے خراب کے لیے یا مسجد کے ویران کے لیے نہیں لایا جائے گا، بلکہ مسجد کی شان اور بڑھانے کے لیے اور مسجد کی اصلاح کے لیے، مسجد کی ترقی کے لیے جو بھی آئے اس کو اجازت قدرے دی جا سکتی ہے، بہتر نہیں ہے، بامر شدید مجبوری اجازت ہے، ورنہ عمومی حکم وہی ہے، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرکین گندے ہیں، نجس ہیں، ظاہراً بھی باطناً بھی، اور یہ آج کے بعد مسجد حرام میں نہیں آئیں گے۔ اور مسجد حرام وہ ام المساجد ہے، مسجد حرام وہ مرکز المساجد ہے، اور اس کے جو آداب ہوتے ہیں، اس کے جو احکام ہوتے ہیں، وہ ضمنی طور پہ دیگر مساجد کے اوپر بھی لگ جاتے ہیں۔ جی وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابي ان ہماری یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، اور مسجد کے اندر جو پرانی پتھر تھے، پرانی مٹی تھی، وہ اٹھانا ضروری تھا۔ اس کے اٹھانے کے لیے ٹھیکہ دیا گیا گدھے والوں کو، کہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2000 کی یا 1999 کی۔ میں چھوٹا تھا، حفظ میں پڑھتا تھا، میں نے دیکھا مسجد میں لائن سے 10 گدھے کھڑے ہوئے ہیں، اور میں بڑا حیران ہوا۔ سیدھا میں گیا حضرت کے پاس اور میں نے کہا حضرت جی مسجد کے اندر اتنے سارے گدھے آ چکے ہیں، آپ کے علم میں ہے؟ کہا بالکل میرے علم میں ہے، یہ گدھوں کے بغیر کام نہیں ہوگا، اور یہ کچرا اٹھانا ہے، ضروری ہے۔ مجھے حضرت نے بڑی تسلی دی، اور پھر حضرت بڑے پیار سے اس کو یاد کرتے تھے کہ میرے بیٹے کو اچانک اعتراض ہو گیا کہ مسجد میں گدھے کیوں آئے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات، تو برائے ضرورت گدھے کو بھی لے جایا جا سکتا ہے، بامر شدید مجبوری جب کام ہو۔ جی وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان امراه قالت يا رسول الله الا اجعل لك شيئا تقود عليه فان لي غلاما نجارا قال ان شئت فعملت المنبر باب من بنى مسجدا. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بكير حدثه ان عاصم بن عمر بن قتادة حدثه انه سمع عبيد الله الخولاني انه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مسجد نبوی کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عمر نے مسجد نبوی کو اسی بنیادوں پہ کھڑا کیا تھا جن بنیادوں پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسجد موجود تھی۔ بیٹھ جاؤ سارے، پابندی کرو۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمان کی تعداد بڑھ گئی، اور مسلمان میں عاجم شامل ہو گئے، مسلمانوں میں مصر والے شامل ہو گئے، مسلمانوں میں فارسی شامل ہو گئے، مسلمانوں میں ہند کے مسلمان ہو گئے، تو ضرورت تھی مسجد کو بڑا کرنے کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد کی تعمیر کروائی، اس کو خوبصورت کیا، اس کو بڑا کیا، تو لوگوں نے مخالفت کی۔ یہ روایت آپ دیکھ رہے ہیں، یقول عند قول الناس فیہ حین بنا مسجدا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب لوگوں نے باتیں کی مسجد بنانے کے بارے میں، کون سی مسجد؟ مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انکم اکثر تمہاری یہ باتیں، تمہاری ادھر ادھر کی کہانیاں اور یہ جو تم لوگ اعتراضات کر رہے ہو، یہ بات زیادہ ہو گئی ہے۔ ہاں قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، یاد آیا؟ حضرت نوح سے کہا آپ کی لڑائی بہت زیادہ ہے۔ انکم اکثر تم لوگ زیادتی کر رہے، ضرورت سے زیادہ اس میں آپ لوگ جو ہے نا وہ غیر محتاط ہو کے احتیاط کر رہے ہیں۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا، جس کسی نے اللہ کا گھر بنایا، قال بکیر حسبت انہ قال یبتغی بہ وجہ اللہ، اور وہ مسجد کس لیے بنائی گئی؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی راضی ہو جانے کے لیے۔ بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی ان کو اسی طرح کا جنت میں بنا کے دیں گے۔ یہاں پہ دو باتیں آپ کو غور سے سننی ہیں۔
پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ مسجد بنا رہے تھے اور لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت عبد الرحمن ابن العوف رضی اللہ تعالی عنہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، اور جب حضرت ابن عوف سفر سے واپس آئے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میری مسجد اگر صنعاء تک پہنچ جائے تو وہ میری ہی مسجد ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث سن کے بے انتہا خوش ہوئے، اور بعض محدثین کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن العوف کو بوسہ دیا، پیار کیا، اور کہا کہ کتنی زبردست بات آپ نے اپنے پاس محفوظ کیے اور یہ بات آپ نے کر دی، اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، ورنہ مسلمان اعتراض کے لیے تیار تھے۔ ہر کوئی کا نیا کام، ہر کوئی نئی چیز، ہر کوئی ایسا مختلف کام جو پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا ہو، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ تبدیلی کو قبول نہیں کرتا، اور جنہوں نے تبدیلی کو قبول کیا وہ غریب ان کو بھی رگڑا لگ گیا، ٹھیک ہے، تبدیلی تو چھوڑو، گندم کے لالے پڑ گئے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مسئلہ حضرت عبد الرحمن بن العوف نے حل کیا، اور مسجد نبوی کے بارے میں یہ بھی پیغمبر کا معجزہ ہے کہ مدینہ کہاں اور صنعاء کہاں، لیکن پتہ یہ چلا کہ مسجد نبوی وہ ایک ہی ہے، اور مسجد نبوی وہ تمام کی تمام مسجد نبوی ہے۔ بعض لوگ خصوصاً صوفیاء کرام، پیران طریقت، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جائیں تو وہاں پہ پرانی مسجد میں نوافل پڑھیں اور پرانی جگہ کے اندر جو ہیں زیادہ عبادات کریں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات سے کو منع فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ مگر میری مسجد صنعاء تک پہنچ گئی وہ میری مسجد ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ مسلمانوں کو مزاحمت، رش، ہنگامہ اور دھکم پیل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا نظام ہے، جیسے جیسے مساجد مسلمان بڑھ رہے ہیں مسجد نبوی بھی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور سلطنت عثمانیہ نے وہاں پہ بہت زبردست مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ آج بھی مسجد نبوی کی دیواروں پہ سلطان عبد الحمید خان، سلطان عبد المجید خان، سلطان احمد، سلطان سلیمان، ان سب کے نام لکھے ہیں، اور ان سب نے اپنے اپنے طور پہ مسجد نبوی کی تعمیر اور ترقی میں کردار ادا کیا ہے۔ پہلی بات سمجھ میں آئی۔ دوسری بات، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی جیسا جنت میں بنائیں گے۔ اب غریب آدمی ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے، اس نے چھوٹی سی مسجد بنائی، تو کیا جنت میں اس کو چھوٹا سا ہی گھر ملے گا، 120 گز کا پلاٹ ملے گا؟ یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مثل کمیت میں نہیں ہے، مثل کیفیت میں ہے۔ جس قلبی کیفیت سے مسجد بنائی ہے اور جس اخلاص سے مسجد بنائی ہے، جس پیار سے مسجد بنائی ہے، جس احترام سے، جس کوشش سے اور اپنے پیٹ کو کاٹ کے مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی محبت سے، اسی پیار سے اور اس کے اسی جذبے کے لحاظ سے جنت میں محل بنا کے دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، یہ تو ملنی ہی ملنی ہے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس لیے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یہاں سے یہ دھوکہ نہ کھانا کہ یہ مثل برائے کمیت کے ہے، نہیں، بلکہ یہ مثل برائے کیفیت کے ہے، تاکہ حدیث کا ترجمہ درست ہو جائے۔ جی، جب مسجد کے اندر آئے آدمی تو اس کو چاہیے کہ وہ تیروں کو اس کے نوکوں سے پکڑ لے تاکہ وہ کسی اور کو لگے نہ۔ مسجد کے اندر کوئی آئے اور اس کے پاس پستول ہے اور وہ مسلمانوں کو ڈراتا ہے تو یہ تو بہت بری بات ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے من اخاف اہل المدینہ، جس نے مدینے والوں کو ڈرایا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور اسی کے علماء کہتے ہیں کہ اس میں تمام اہل دین شامل ہیں، اس میں مساجد شامل ہیں، اس میں دراسات شامل ہیں، اس میں مسلمانوں کی مجالس شامل ہیں۔ خوف و ہراس پھیلانا مسلمانوں کے درمیان ضرورت نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارے اور آپ کے درمیان میں چور ڈاکو اور کرپٹ اور سارے 2 نمبر لوگ مزے سے گھومتے ہیں،
اور جو ہے نا غریب آدمی کو پکڑ کے ادھر آؤ، تم دکھاؤ تمہاری جیب میں کیا ہے، تمہاری شلوار میں کیا ہے، تمہارے اس میں کیا ہے. ارے بھائی تم اس غریب آدمی کو پکڑ کے تلاشی لے کے کیا کرو گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ الٹا ہو گیا ہے نظام. جب دشمن کے اوپر انسان متوجہ نہیں ہوتا تو پھر اپنوں پہ ہوتا ہے، اور جب اپنوں پہ نہیں ہوتا تو دشمن پہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا مسجد نبوی میں موجود ہے اور اس کے پاس تیر ہیں. آپ نے اسے کہا کہ ذرا ادب سے رہو، تیر کو سنبھالو اور تیر کی نوکوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے کسی اور کو تمہارا تیر لگ جائے اور نقصان ہو جائے. جی پڑھو. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بنصالها. باب المرور في المسجد. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابا بردة عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا بنبل فليأخذ على نصاله لا يقر بكفيه. ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب تو قائم فرمایا باب المرور فی المسجد، لیکن مرور فی المسجد بغیر ضرورت کے منع ہے شریعت میں. لا تتخذ المسجد ممرا، اور صحاح کے اندر یہ روایت آپ کو انشاءاللہ ملے گی. مسجدوں کو گزرگاہ نہیں بناؤ. اور طلباء کرام کو بھی یہ ہم نصیحت کرتے ہیں کہ آپ لوگ مسجد کو گزرگاہ ہرگز نہیں بنائیں گے. حوض سے کینٹین، کینٹین سے مطبخ، ادھر ادھر آنا جانا مسجد کے باہر سے ہونا چاہیے. ہاں البتہ بامر مجبوری کسی کو مسجد کے اندر ہی کام پڑ گیا یا کوئی راستہ اس طرح ہے یا کسی بڑے نے یاد کیا، اس صورت میں اگر کوئی آدمی مسجد سے گزر رہا ہو اور اس کے ہاتھوں میں تیر ہو یا اسلحہ ہو یا کسی قسم کی کوئی چیز ہو تو اس کو باادب کر لینا ضروری ہے. لا یعقر بکفہ مسلما، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے مسلمان کو زخمی کر دے. جی. باب الشعر في المسجد. وبه قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه يستشهد ابا هريرة. حضرت حسان بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرماتے تھے اور مشرکین کی ذم کا جواب دیتے تھے اور بڑے قابل شاعر صحابی تھے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا حسان اجب، حسان جواب دو، اور اللہ ایدک بروح القدس، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے جبرائیل کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جبرائیل کا ایک نام روح القدس ہے. اور حضرت حسان کے وہ مشہور اشعار مسلم شریف کے حاشیے میں آپ دیکھیے گا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان ابن ثابت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں. اور حضرت حسان ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں آئے، یستشہد ابا ہریرہ، حضرت ابا ہریرہ سے گواہی مانگتے تھے کہ ابو ہریرہ بتائیے آپ کیا جانتے ہیں. انشدک اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ سے پوچھتا ہوں، حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا یا حسان اجب عن رسول اللہ اللہم ایدہ بروح القدس. حسان جواب دو. علماء کرام نے یہیں سے استدلال کیا ہے کہ دشمن کو دشمن کی زبان میں جواب دینے کے لیے مسلمان کو کوئی ہنر سیکھنا پڑے، کوئی علم سیکھنا پڑے تو وہ اس کے لیے ضروری ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرما دیا کہ ساحر کے سحر سے بچنے کے لیے اور جادوگر کے جادو سے بچنے کے لیے اور جنات اور شیاطین کے اثرات سے بچنے کے لیے مسلمان امت کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ان لوگوں کا جواب دے سکے. اور آج ہمارے اور آپ کے سامنے وہ ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ اہل حق، اہل سنت والجماعت، مسلک دیوبند، توحید والے وہ ان چیزوں میں زیادہ توجہ نہیں دیتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے بلکہ آگے جا کے انسان کو پریشانی ہو جاتی ہے. لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ عوام جا رہی ہے اہلیان بدعت کے پاس، عوام جا رہی ہے جنید بنگالی کے پاس، ہاں، اور عوام جا رہی ہے جہاں لکھا ہوتا ہے دیوار پہ ایک دن میں محبوب آپ کے قدموں میں. کیا ایک دن میں
محبوب آپ کے قدموں میں ہے، کیا زبردست دم ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے لوگوں کے پاس لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ خالصتاً زیغ و زلال ہے، تباہی ہے، نقصان ہے، بے دینی ہے۔ اس لیے علماء کرام کو اللہ نے جن کو ذوق دیا ہو اور جن کو توفیق دی ہو، وہ جائز دائرے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی صلاح اور فلاح کے لیے ان چیزوں کا جواب سیکھنا چاہیے، لیکن آسان کام نہیں ہے، پھر اس کے لیے تیاری بھی کرنی پڑتی ہے۔ جی باب اصحاب الحراب في المسجد وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرة والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حبشہ سے، یعنی جو سیاہ فام ہوتے ہیں، ان کی کوئی جماعت آئی تھی۔ جیش من السودان نیچے لکھا ہے نا، آج بھی ایک ملک ہے سودان کہتے ہیں اسے، سودان۔ تو وہ اپنی خاص جنگی کرتب دکھانا چاہتے تھے پیغمبر کو، ان کو اجازت دی گئی کہ مسجد کے اندر آپ اپنا کرتب دکھائیے، اور حضرت عائشہ بھی خواہش فرما رہی تھی کہ میں بھی دیکھوں کیا ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ کو چادر میں چھپایا اور اپنے ساتھ رکھا، اور وہیں حجرے سے آپ کو جو حبشہ کا کرتب تھا وہ دکھا دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سارا عمل مسجد میں ہو رہا ہے۔ علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ جہاد تھا، اور یہ جہاد کی تیاری تھی، جہاد کی تیاری مسجد میں ہو سکتی ہے۔ جی زاد ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيتها أهلك ويكون البلاء لي قالت أتتها بريرة، یہ بریرہ حضرت عائشہ کی وہ مشہور و معروف کنیز ہے، جب آخر میں پھر اس نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ بھی قبول نہیں کیا تھا اور بڑی تکلیف اٹھائی تھی۔ وہ آئی اور تسألها فی کتابتها، حضرت عائشہ سے کہا کہ پیسے دے دیجئے اور مجھے آزاد کرا دیجئے، میرے مالکان مجھے بیچ رہے ہیں، سمجھ میں ہے بدل کتابت۔ فقالت ان شئت اعطیت اہلک ویکون الولاء لی، حضرت عائشہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کر سکتی ہوں پیسے دے کے، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم میری آزاد کردہوں میں شامل ہوگی۔ اور یہ غلاموں کے اندر یہ نظام ہوتا ہے کہ جب غلام کسی کا غلام ہے تو اس کا تمام مال اسی مالک کا ہے جس کا وہ غلام ہے، اور جب وہ آزاد ہو جائے گا تو یہ کہلاتی ہے ولا، انت مولانا۔ اس کا آقا کا بھی ترجمہ آتا ہے اور غلام کا بھی ترجمہ آتا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ دونوں آپس میں ملصق ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ اور جب غلام آزاد ہو جائے تو اس غلام کے نام پہ کوئی جگہ ہے، یا اس غلام کی کوئی پراپرٹی ہے، اس غلام کے پاس کوئی سونا ہے، کچھ بھی اس نے جمع کیا ہے، وہ ساری کی ساری وہ اس کی ولا میں پھر جاتی ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ تمہیں آزاد کروں گی، لیکن تم میرے آزاد کردہ غلاموں میں مانی جاؤ گی اور تمہاری ولا میری ہوگی۔ جبکہ بریرہ کے مالکان یہ چاہتے تھے کہ اس کی ولا حضرت عائشہ کے پاس نہ جائے، بلکہ اس کی ولا کدھر جائے، ہمارے پاس رہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ جی دیکھو، وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك فقال ابتيعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتقها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر فقال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة نحوه وقال جعفر بن عون عن يحيى سمعت عمرة قال سمعت عائشة رضي الله عنها جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ فاسد شروط ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور قانون بالکل واضح ہے، غلام جس کا ہے وہی ولا اس کی ہوتی ہے، اور جو اس کو آزاد کرے گا تبھی آزاد کرے گا نا جب وہ اس کا مالک بنے گا، تو خود بخود ولا اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہ حقوق ملحقہ میں سے ہے اور کوئی اس کا استثناء نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ جب خطاب فرمایا مسلمانوں سے، آپ نے کہا لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ غلط خراب قسم کی شرائط لگاتے ہیں بیع و شراء میں، اور اس قسم کی شرائط کی
شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. علماء فقہا بھی اسی حدیث کے مطابق عمل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے غلط شرائط، شریعت کے خلاف شرائط لگائیں، ابتدا ہی سے بے باطل ہو جائے گی اور بعد میں جو شرائط لگائی جائیں گی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. جی. باب التقاضي والملازمة في المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حجرة دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتها حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليه حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال دع من دينك هذا وأومى إليه أي الشاة قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فخذه. باب كنس المسجد واتقاء الخرق والقضاء والحدان. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي باب کنس المسجد، یہ باب ہے مسجد کی صفائی کے بارے میں. والتقاط الخرق، اور وہاں سے جو کچرے کے ٹکڑے وغیرہ، کپڑے کے ٹکڑے وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہیں وہ گرا دینا. والقضا، اور کوڑا کرکٹ مسجد سے ہٹا دینا. والعیدان، اور تن کے لکڑیاں وغیرہ مسجد سے دور کر دینا. یہ سب مسجد کے آداب میں سے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ جی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا اسود او امراه سوداء كان يقوم المسجد فمات فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا یہ دونوں مسجد کے خادم تھے. ان رجلا اسود او امراه سوداء، بعض تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی دونوں تھے. کان یقوم المسجد، یہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرتے تھے. فمات فسال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ فقالوا مات فقال فلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبری. آپ نے پوچھا کہ کدھر گیا وہ سیاہ فام خادم؟ صحابہ نے کہا حضرت وہ انتقال کر گیا، رات کا وقت تھا، سردی تھی، موسم صحیح نہیں تھا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا، ہم نے اس کو دفنا دیا، آپ کو ہم نے تکلیف نہیں دی. آپ نے کہا کیوں تم لوگوں نے مجھے نہیں بتایا، اور مجھے بتاؤ اس کی قبر کدھر ہے. صحابہ کرام حضرت کو لے گئے قبر پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر اس کا جنازہ پڑھایا. جو فقہ میں آپ نے مسئلہ پڑھا ہے صلاۃ علی القبر کا، اور اس میں جو 3 دن کی قید آپ کو نظر آتی ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ صحیح حدیث میں اس کے بعد ثابت نہیں ہے. وہ پیچھے والوں اٹھ جاؤ، سیدھے بیٹھو، سب میں دیکھ رہا ہوں، شرارت نہیں کرو نہ کلاس سے باہر ہو جاؤ گے. جی سیدھے سیدھے بیٹھو، کتاب کو دیکھو، ترجمہ پڑھو. جی. باب تحریم تجارة الخمر في المسجد. وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأونا على الناس ثم حرم تجارة الخمر. باب الخدم في المسجد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نظرت لك ما في بطني محررا. نظرت لك ما في بطني محررا. حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ بچہ چاہیے، اور اگر بچہ ہو گیا تو وہ آپ کے دین کے لیے آزاد ہوگا، یعنی طالب علم ہوگا، اور کیا ہوگا، دین کے لیے آزاد پڑھے گا اور پھر پڑھائے گا، دین کا کام کرے گا. حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ کا نام فاقور کہتے ہیں. کیا؟ فاقور بھی ہے، اور اسی طرح یوحناس بھی اس طرح کر کے ایک نام آتا ہے. اور حضرت مریم رضی اللہ، حضرت مریم علیہ السلام کے یہ عزیزوں میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی. بچہ ہو گیا لیکن وہ بچی تھی، بچہ کیا تھا؟ بیٹی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قبول فرما لیا. اور حضرت مریم کے ہاں پھر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور انبیاء کا سلسلہ چلا بہت بڑا. اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہو گیا. وہاں پہ جو محررن ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر فرماتے تھے، محررن للمسجد، مسجد کے لیے اس کو وقف کر دیں گے، اس کو دین کے لیے وقف کر دیں گے، صبح شام وہ دین کی خدمت کرے گا. یخدمہ. جی. وبه قال حدثنا احمد بن واقد حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان امراه او رجلا كانت تقوم المسجد ولا اراه الا امراه
فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبرها. باب الأسير بالغريب يربط عن في المسجد. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه. بارحة تفلت علي البارحة یہ ظرف ہے. ایک جن نے میرے کی طرف شرارت کی رات میں. بارحہ کہتے ہیں بیگا کو، پشتو میں کہتے ہیں بیگا، گزشتہ رات. جی ليقطع أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روحا فرده خاسيا. باب فرده خاسیہ، آپ نے اس کو دھکا دے کے بگا دیا. پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات اور ملکات دیے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کے تھے. اسی لیے تو آپ نے عفریت، بڑا جن، دیو، شرارتی، بہت لمبا چوڑا، اس کو عفریت کہتے ہیں. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، ایک بہت بڑے جن نے کہا میں لے کے آتا ہوں، کمزور تھا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان يرتد الیک طرفک. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سیکرٹری آصف نام آتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو 1 منٹ میں لا کے دکھاتا ہوں. ان کے پاس اسم اعظم تھا. اسم اعظم کیا ہے صوفی بتاؤ؟ نہیں، بہت سارے اقوال ہیں. اسم اعظم ہے اسم اعظم یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے مخلوق اپنے خالق کو یاد کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اس کے صورتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، وہ یا اللہ کی صورت میں ہو، یا رحمان یا رحیم کی صورت میں ہو، یا فعال لما ترید کی صورت میں ہو، یا حنان یا منان کی صورت میں ہو. یہ سارے الفاظ حدیث میں آتے ہیں جس پہ اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی لوگوں کی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح یاد کرنا، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، بن کے بندہ جو اسے دل سے سزا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو قبول اللہ تعالیٰ کریں گے اس کو. جو آپ مسلمان یہ کہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ قرآن کا منکر ہے. وہ خیال کرنا ذرا. ہاں استجب لکم کے جواب کیا دو گے پھر؟ جی باب الاغتسال اذا اسلم ورد الاسير ايضا في المسجد. وكان شريح يامر الغريم ان يحبس الى ساريه المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال غریم جو ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں تو ہر آدمی شرارتی ہے، فراڈی، اللہ معاف کرے. پہلے زمانے میں جب مسلمانوں کا معاشرہ اچھا تھا اور کوئی فراڈ کرتا تھا اور پیسے لوگوں کے دبا لیتا تھا تو حضرت شریف فرماتے تھے، قاضی شریف بہت بڑے آدمی تھے، فرماتے تھے اس کو مسجد کے پلر کے ساتھ باندھ دو جب تک پیسہ نہیں دیتا، اس کی ایسی کی تیسی. آج بھی اس پہ عمل ہو جائے تو کیا ہی بات ہو جائے گی. ہاں لیکن وہ باندھنے والا وہ اس سے بڑا فراڈی ہوگا. مسئلہ یہ ہے. جی قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفه يقال له ثمامه بن وثال فربطوه بساق. بنی حنیفہ کا آدمی ثمامہ ابن وثال. اصل میں اس طرح ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد غزوہ یا سریہ محمد ابن مسلمہ، کیا سریہ محمد ابن مسلمہ کی طرف کچھ صحابہ کرام کو بھیجا اور یہ صحابہ کرام چلے گئے یمامہ کی طرف. اب یمامہ کے راستے میں ایک آدمی ملا ہے. اوہ یہ آدمی ہے، کدھر کے ہو تم؟ میں یمامہ کو اسی کو پکڑ لو. پکڑ لیا اس اور پکڑ کے اس کو لے کے آئے مسجد نبوی میں، اس کو باندھ دیا پلر کے ساتھ. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کون ہو؟ کہتے ہیں میں کون ہوں؟ ثمامہ ابن وثال ہوں. میں بڑے اسامہ، یہ ثمامہ ابن وثال یمامہ کا ملک ہے، بادشاہ ہے وہاں کا. اور صحابہ کرام جمع ہیں، بچے جمع ہیں. کوئی کہتا ہے اس کو الٹا لٹکاؤ، کسی نے کہا اس کو سزا دی جائے گی، اس کو قتل کیا جائے گا. تنگ کرتے تھے مسلمانوں کو جو یمامہ والے تھے، بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے. اور دوسری طرف فوراً خندق کے بعد جبرائیل امین تشریف لائے
اور جبرائیل امین نے کہا اللہ کے رسول چلیے. حضرت نے فرمایا ابھی تو میں آیا ہوں جہاد سے. فرمایا نہیں، جہاد ایک اور ضروری ہے. یہ بنو نذیر والے، بنو قریظہ والے بڑے بدماش ہیں، چلیں خیبر چلیں اور ان کی ایسی کی تیسی. اس دوران میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. خیبر سے پہلے آپ نے فرمایا یہ تو یمامہ کا بادشاہ ہے اور یہ بنو وائل ابن بکر کا بڑا سردار ہے، چھوڑ دو اس کو کیوں باندھا ہے مسجد کے پلر سے. اور اصل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عالی اخلاق تھے وہ بہت بڑے اخلاق تھے. اور آپ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے منازل کے لحاظ سے جو ہے ان کو ڈیل فرماتے تھے، ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. اب یہ بات موقع کی نہیں ہے لیکن آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہ جو بلوچستان کے اندر جو آج حالات پیدا ہوئے کیوں ہوئے ہیں پتہ ہے؟ یہ آج میں آپ کو بات بتاتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو یاد رہے گی. یہ انزل الناس منازلہم کے خلاف کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئے. ایک قوم کا بڑا ہے، قوم کا سردار ہے، قوم کا وڈیرا ہے، تو اس کو آپ اس طریقے سے آپ اس سے معاملہ کریں گے جس طرح سردار سے کیا جاتا ہے. جب آپ اس کو بم ماریں گے اور اس کو آپ گالی دیں گے تو پھر جو معاملہ آپ کے سامنے آیا، حالات آپ کے سامنے. اس کا جو اصل ترین وجہ ہے مسئلے کا وہ یہی ہے کہ انزل الناس منازلہم کے خلاف آپ جہاں چلیں گے وہاں عوام آپ کی بات ماننے سے منکر ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ ابن اسال کو کھول دو. جب کھول دیا چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ ایک باغ میں چلے گئے اور باغ میں جا کے غسل کیا، تیار ہوئے اسلام لانے کے لیے، اور پھر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلمہ طیبہ پڑھا، شہادتین پڑھی، اور پھر اس کے بعد یہ گئے مکہ. اور حضرت سمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں روئے زمین پہ پہلے مسلمان ہیں جو مدینہ سے مکہ گئے ہیں اور انہوں نے علی الاعلان عمرہ کیا ہے اور لبیک اللہم علیک والا تلبیہ پڑھا ہے. کہاں سے کہاں پہنچ گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہانوں کے لیے آپ رحمت بن کے آئے. کہاں مسلمانوں کا دشمن، اور ایسا دشمن کہ صحابہ پہچانے نہیں تھے، انجانے میں پکڑ کے لائے تھے، لیکن پتہ چلا کہ یہ تو وہی اصل آدمی ہے جو سب سے بڑا شرارتیوں کا بڑا ہے. آپ نے کہا چھوڑ دو کوئی بات نہیں. اور وہ گیا اور اس نے غسل کیا اور اس نے کلمہ پڑھا، اور پہلا وہ صحابی جس نے تلبیہ پڑھ کے عمرہ کیا ہے. جی پڑھو. فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة. فقال أدلي اسمه سمامة. سمامة کو کھول دو، کیوں باندھا ہوا ہے اس کو؟ جی پڑھو. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة. أصيب سعد یوم الخندق فی الاکحل. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھ کی شہرگ میں تیر لگ گیا تھا. کیا لگ گیا تھا؟ یہ جو اصل میں کہتے ہیں اکحل، یہ ایک ایسی رگ ہے جسم میں جو تمام اعضاء میں گزرتی ہے، اور اردو میں اس کو شہرگ کہتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ یہ کٹ جائے خون رکتا نہیں ہے، آدمی مر جاتا ہے. اس میں حضرت کو لگ گئی، چوٹ لگ گئی. جی. فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمة فی المسجد لیعودہ من قریب فلم یروہم وفی المسجد خیمة من بنی غفار الا الدم یسیل الیہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ایک خیمہ لگایا حضرت سعد ابن معاذ کی عیادت کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے، اور برابر میں بنی غفار والوں کا خیمہ بھی موجود تھا. اور فلم یروہم، پس نہیں ڈرایا ان کو، الا الدم، مگر خون نے. اس طرح ترجمہ ہوگا اس کا، ٹھیک ہے. یسیل الیہم، اور وہ خون دوسرے خیمے کی طرف بہ رہا تھا. فقالوا یا اہل الخیمہ ما ھذا الذی یاتینا من قبلکم، یہ خیمے سے اتنا زیادہ خون کیوں بہ رہا ہے؟ فاذا سعد یغزو جرحہ، دیکھا کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم سے خون ابل رہا ہے.
فمات منها، اور اسی سے حضرت سعد ابن معاذ کا شہادت ہوئی تھی. جی پڑھو. باب ادخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي. قالت طوفي من وراء الناس وانت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. جی طواف سواری کے اوپر کرنا سنت سے یقیناً ثابت ہے، لیکن اس زمانے میں مساجد کی کیفیت کچھ اور تھی. اس زمانے میں ویل چیئر نہیں تھی، اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں، اونٹ ہی کے اوپر سفر کیا جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ زینب بنت ابی سلمہ سے فرمایا تھا کہ آپ جو ہیں وہ طواف کر لیں پیچھے پیچھے سے، یعنی لوگوں کے پیچھے سے. اور اس پھر بعد میں کیا ہوا کہ یہ جو سعودی عربیہ کے بادشاہان ہیں، ان کے ایک شیخ تھے محمد ابن عبد الوہاب النجدی، ہاں، جن سے یہ بدعتی بہت زیادہ خار کھاتے ہیں اور ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ سب کو وہابی کہتے ہیں. وہاب تو اللہ کا نام ہے. ہمارے لیے کتنی بڑی فخر کی بات. کوئی آپ کو کہے اللہ والے، کوئی آپ کو کہے وہابی، ایک ہی بات ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا. اصل میں ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا شاہ سعود کے ساتھ کہ آپ سلطنت کریں گے، بادشاہت کریں گے، اور ہم مسلمانوں کی دینی تربیت کریں گے. آپ کا مسجد میں، خطبے میں، بیان میں کوئی کام نہیں ہوگا. ہاں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. یہ ایگریمنٹ آج تک ان کا قائم ہے. اور شیخ ابن عبد الوہاب نے فرمایا کہ میں بھی جب سعودیہ والوں کو فتح حاصل ہو گئی خلافت عثمانیہ کے خلاف، حقیقت تو آپ جانتے ہیں کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ کون اندر گھسا ہوا ہے بھائی، ادھر پیچھے سٹور میں کون ہے؟ ہوگا کوئی، چلو باہر. ایک طالب علم بھاگ کے جاؤ، دیکھ کے آؤ یہ کون ہے، کوئی اپنا آدمی ہے غیر ہے. پیچھے والوں میں سے جلدی جاؤ، احمد دیکھ کے آؤ، جاؤ کیا چیز ہے. ایک بندہ ادھر ادھر جھانک رہا ہے اندر سے. یہاں پہ آج کل راشن رکھا ہے سیلاب زدگان کا، چور تو نہیں آ گئے، جلدی دیکھو. صحیح ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ عافیت کرے. ہم نے الحمدللہ نوری آباد میں بھی 100 کے قریب گھرانوں کو ضرورت کا راشن دیا، اور مسلمانوں نے امداد کی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور سلسلہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اصل کام تو وہ طلباء اور مدارس اور علماء کی خدمت ہے، لیکن آپ جانتے ہیں مؤلفۃ القلوب ہمارے اسلام کے اندر ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. اب وہ جو وہاں پہ لوگ ہیں، وہ غریب کبھی مسجد گیا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا چیز ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کو مسجد لے جاؤ، کتنی بڑی بات ہے. اور وہ خود بھی آ رہے ہیں، اور اس دن بھی وہ امداد وصول کرنے کے لیے جب آئے، ان کو ہم نے وضو کروایا، عصر کی نماز پڑھوائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انشاءاللہ تعالی اس میں خیر ہوگی، بہتری ہوگی. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر طواف فرمایا ہے. لیکن جب ابن عبد الوہاب حرم شریف میں چلے گئے اونٹنی لے کے، تو اس اونٹنی نے اندر مینگنیاں بھی کر دیں. کون تھا؟ اچھا ٹھیک ہے. اور اس اونٹنی نے اندر مطاف میں پیشاب بھی کر دیا، اور لوگوں نے بڑا برا مانا کہ یہ مناسب نہیں تھا. اور حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب فیض الباری یعنی حضرت کی یہ مکمل ہو گئی، مولانا بدر عالم نے اس کو تشکیل دے دی، تو ابن عبد الوہاب نجدی کے پڑپوتے سعودی عرب کے وزیر مذہبی امور تھے. کون؟ یہ معاملہ سمجھنا، ذرا غور سے سمجھنا. کیا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فیض الباری جب تیار ہو رہی تھی تو سعودی عرب میں حضرت کے پڑپوتے وہ وہاں پہ وزیر تھے، اور کچھ حاسدین نے اور کچھ نہ چاہنے والوں نے فیض الباری میں ایک جگہ نکالی، اس میں لکھا ہوا تھا محمد ابن عبد الوہاب النجدی کے بارے میں، کانا رجلاً بلیداً، وہ ایک آدمی تھے. ایک اور لطیفہ سنو، یہ واٹر پمپ میں ایک دارالعلوم ہے بدعتیوں کا، یہاں کے ایک شیخ الحدیث تھے، انہوں نے اس عبارت کا ترجمہ کیا تھا کہ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کان رجلاً پلیتاً، والعیاذ باللہ واستغفر اللہ. کیا ابن عبد الوہاب کو کہہ دیا کہ وہ پلیت ہے، حالانکہ پلیت یہ نہیں ہے، بلیت کم عقل کو کہتے ہیں.
اور حضرت نے کیوں ایسا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا اس لیے کہ وہ بارز فی اکفار المسلمین، مسلمانوں کے کافر کہنے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہو بات؟ ہمارے یہاں بھی ایک ہے نا، ہاں ذرا سی آپ نے الٹی بات کر دے، کہتے ہیں تا شرکوں کو کافر شوئے، او جی بڑے ٹھیکیدار ہیں توحید کے، ساری دنیا کی توحید ثوابی میں نازل ہوئی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ بھی لوگ ہر آدمی کو بہت آسانی سے، اور یہ جو دوسرا فتنہ ہے مسلمانوں کے قتل و قتال میں ملوث ہے، وہ بھی ہر کسی کو کافر، اسی لیے تو خودکش حملہ، اسی لیے تو بم کہ وہ کافر ہے۔ تو اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ مرزے کے کفر میں علماء دیوبند نے کتنی احتیاط کی کہ شروع میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا تھا کہ یہ کافر ہے، یہاں تک کہ علماء لدھیانہ نے جب حقیقت حال واضح کی پھر علماء کرام نے فتویٰ دیا۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ابن عبد الوہاب نے لوگوں کو کافر بہت جلدی بنایا، تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ یہ عبارت لے گئے وزیر کے پاس کہ یہ دیکھیے آپ کے دادا محترم کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نے کیا لکھا ہے، اس کتاب کے اوپر سعودیہ میں پابندی ہونی چاہیے، اور جس آدمی کے پاس یہ کتاب نکلے آپ اس کو سزا دیں۔ وزیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے یہ بات میں نے دیکھ لی، اس کے علاوہ کتاب کیسی ہے؟ دشمنوں نے، حاسدین نے، سب نے کہا جی حضرت جی کتاب تو بڑی زبردست ہے، اور کتاب ایسی ہے کہ اس جیسی بخاری کی شرح ابن حجر کے بعد حضرت ہی نے لکھی ہے۔ وزیر صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، یہ کتاب سعودیہ میں اجازت نہیں ہوگی بلکہ چھاپی جائے گی، وہ جو ریاض سے جامع امام محمد سے حضرت شاہ صاحب کی فیض الباری چھپی ہے، ان کے کہنے پہ چھپی ہے یہ، اور یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات بھی ہیں، اور ان لوگوں کی اسلام پسندی اور دین سے محبت بھی ہے کہ اپنے بڑوں اور اپنے رشتہ داریوں کو نظر انداز کر کے اسلام کے علوم کو انہوں نے آگے بڑھانے میں کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب نے جتنے کوشش کی جزائے خیر دے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے۔ پتہ چلا کہ آج جو ان کے علماء ہیں، آج جو ان کے نائبین ہیں، وہ اپنے سینے میں دل رکھتے ہیں، اور ان کو احساس ہے اس بات کا کہ اگر کہیں خطا ہوئی ہے تو اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی آپ احترام سے یاد کریں، محمد ابن عبد الوہاب النجدی ہمارے لیے، آپ کے لیے وہ ایک احترام والی شخصیت ہے۔ حضرت شاہ صاحب بڑے آدمی تھے، انہوں نے امام بخاری کے ساتھ بھی مناظرہ فرمایا ہے۔ ابن حجر اور بدر الدین عینی کو تو وہ کسی شمار میں ہی نہیں لاتے، ایسے جوابات دیتے ہیں حضرت کہہ سکتے ہیں۔ جی قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس رضي الله عنه ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم احدهما عباد بن بشير واحسب الثاني اسيد بن حضير في ليله مظلمه ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين ايديهما فلما افترقا۔ ہاں یہ جو ومعهما مثل المصباحين، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے رات کو دیر سے اٹھے، شدید اندھیرا تھا، گھپ اندھیری رات تھی، آپ کا معجزہ مبارک ظاہر ہوا کہ صحابہ کے ہاتھوں میں جو لاٹھی یا ڈنڈا کوئی چیز تھی وہ چمکنا شروع ہو گئی، اور وہ ایسی چمکی کہ یضیان بین ایدیہما، راستہ نظر آتا تھا اس میں سے۔ فلم افترقا، اور وہ یہ نہیں کہ ایک ہی چیز تھی، جب دونوں جدا ہو گئے تو ہر ایک کی لاٹھی الگ الگ چمکنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے جو معجزات دیے تھے، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں داخل کیجئے روشنی نکلے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ صحابہ کو وہ معجزات نظر آ رہے ہیں۔ جی فلما افترقا سار مع كل واحد منهما واحد حتى اتى اهله باب الخوخة والممر في جلدی جلدی پڑھو، یہ تو ختم کرنا تھا آج۔ ہاں وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا ہاں پڑھتے جاؤ، بس میری تفصیل شاید کچھ زیادہ ہو رہی ہے، یہاں پہ ایک جگہ ہے سترے تک لے جانا ہے اس کو، پڑھتے جاؤ جلدی جلدی شاباش۔ قال حدثنا ابو النضر عن عبيد بن حنين وعن مسلم بن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبقى ابو بكر فقلت في نفسي ما يبقي هذا الشيخ ان يكون الله خيرا عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله عز وجل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ایک دن اعلان فرمایا، اللہ نے اس کے بندے کو اختیار دیا کہ دنیا میں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے، تو اللہ کے بندے نے اللہ کی طرف جانے کو اختیار کیا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ بات سنتے ہی حضرت ابو بکر رونا شروع ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ یہ بڑے صاحب کیوں رو رہے ہیں، ما یبکی ھذا الشیخ، یہ ہمارے محترم حضرت ابو بکر کیوں رو رہے ہیں،
اس میں کیا برائی ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا دنیا میں رہنا ہے یا میری طرف آنا ہے. ٹھیک ہے. فقلت فی نفسی ما یبکی ھذا الشیخ ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ عز وجل فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد. بعد میں ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا تھا. بندے سے مراد کون تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وکان ابو بکر علمنا، اور حضرت ابو بکر ہمیں سب سے بڑے عالم تھے. فقال یا ابا بکر لا تبکے، حضرت نے دیکھا ابو بکر رو رہے ہیں، فرمایا حضرت روئیے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو تسلی دی کہ رونا نہیں. لَإِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِ ابو بکر، لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والا اپنے مال سے اور اپنے وقت سے، کیا فی صحبتہ، اپنے مال سے اور اپنے وقت سے ابو بکر ہے. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، اگر میں اللہ کی طرح کسی سے تعلق بناتا اپنی امت میں، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ، تو میں ابو بکر کو اپنا ایسا دوست بنا لیتا جو صبح شام دن رات ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے. وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ، لیکن اسلامی محبت اور بھائی چارگی ابو بکر سے اس میں کوئی کمی میری نہیں ہے. یہ عربی میں محبت کا اظہار ہے، یہ عربی میں ابو بکر کا مقام کی اہمیت ہے کہ اگر اللہ سے جیسے میں نے محبت کی اور اللہ تبارک و تعالی سے جیسے ایک پیغمبر اور نبی کا تعلق ہوتا ہے، اس طرح کا تعلق بندوں میں اگر کسی سے ہونا تھا تو وہ ابو بکر سے ہونا تھا. لیکن ابو بکر صحابی ہیں، ابو بکر امتی ہیں، تو اسلامی اخوت اور اسلام کی محبت سب سے زیادہ مجھے ابو بکر سے ہے. اور خدا سے جو محبت ہوئے وہ اللہ ہی سے ہونی چاہیے، کسی اور وہ اور اس کے لائق نہیں ہے. اس لیے ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ دو اور باقی ساری کی ساری کھڑکیاں بند کر دو مسجد نبوی سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی فضیلت، ان کا مقام. اور وکان ابو بکر عالمنا، ابو سعید خدری جیسے صحابی کہتے ہیں جو خود بہت بڑے محدث ہیں، خود بہت بڑے فقیہ ہیں، خود بہت بڑے قاری ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ابو بکر بہت بڑے عالم تھے. وہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ آپ کے جانے کا اعلان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے وہ رونے لگے. جی. لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يعلى بن حكيم عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصما راسه بخرقه فقعد على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال انه ليس من الناس احد امن علي في نفسه وماله من ابي بكر بن ابي قحافه ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن خلة الاسلام افضل صدوا عني كل خوفة في هذا المسجد غير خوفة ابي بكر باب الابواب والغلق للكعبة والمساجد. علماء کرام کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود صاحب شرع ہیں، آپ سے تو خطا یا آپ سے دانستن اسلام کے منشا کے خلاف عمل سرزد نہیں ہوتا. اور دوسرے نمبر پہ حضرت ابو بکر علم کے اس مقام پہ پہنچ چکے تھے کہ مسجد نبوی کا تقدس اور ادب وہ حضرت ابو بکر سے پامال ہونے کی کوئی امید نہیں تھی. اس لیے آپ نے حضرت ابو بکر کو اجازت دی. اور امت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے کہ پیغمبر کے بعد اگر مسجد کا ادب اور احترام اور علم اگر کوئی اس مقام کا ہے تو وہ ابو بکر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے حضرت ابو بکر کو اجازت دی گئی، باقی کسی کو اجازت نہیں ملی. جی. قال ابو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لي ابن ابي مليكه يا عبد الملك لو رايت مساجد ابن عباس وابوابها وبه قال لو رايت مساجد ابن عباس وابوابها، یہ جو اپنے حضرت ابن عباس کی مسجد ہے اس کے دروازے ہیں. پہلے زمانے میں مسجدوں کے دروازے نہیں ہوتے تھے، جب پہلی دفعہ دروازے دیکھے تو ان کو تعجب ہوا کہ دروازے کیوں لگائے گئے. جی. وبه قال حدثنا ابو النعمان وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي. یہ عثمان ابن طلحہ وہ صحابی ہیں جو کعبہ مشرفہ کے چابی جس گھرانے کے پاس ہے، آج بھی وہی گھرانہ اس کے پاس سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ان کے بڑے صحابی حضرت عثمان ابن طلحہ، ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چابی لے لی تھی. ادھر تو ہاں کیونکہ مکہ فتح ہوا تھا نا،
اور مسلمان زور میں تھے تو ان سے زبردستی چابی لے لی گئی تھی. پھر یہ گئے, انہوں نے فریاد کی کہ یہ چابی تو ایک زمانے سے ہمارے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا چابی واپس کیجئے, اور ان کو عزت دی گئی, ان کو احترام کیا گیا. وہی بات ہے انزل الناس منازلہم. اور آج بھی وہ سلسلہ کہ بادشاہان جب کعبہ کی طرف آتے ہیں تو عثمان ابن طلحہ کے خاندان والوں کو بلایا جاتا ہے, وہ آتے ہیں تو کعبہ کھولتے ہیں. جی. وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي فقال بين الأسطوانتين. فقال ابن عمر وذهب علي أن أسأله كم صلى. باب دخول المشرك. حضرت عمر فرماتے ہیں یہ مجھ سے رہ گیا کہ کتنی رکعت آپ نے پڑھی. محدثین دوسرے روایت میں آتا ہے 2 رکعت آپ نے پڑھی ہے کعبہ مشرفہ کے اندر. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن ابن سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب چھوڑ دیا, باب دخول المشرک فی المسجد. یہ باب ہے کہ مشرک مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. دیکھ رہے ہو جی, پڑھو. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره يقول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل المسجد فجاءت برجل من بني حنيفه يقال له ثمامة بن طالب فربطه بسارة من سوار المسجد. باب رفع الصوت في المسجد. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المدني قال حدثنا يحيى بن سعد القطان قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خزيمة عن سعد بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت اليه قال كنت قائما في المسجد. بے مسجد کے اندر کھڑا ہوا تھا. فحسبني رجل, ایک آدمی نے مجھے کنکر مارا. فنظرت الیہ, میں نے اس طرف دیکھا. فاذا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. فقال اذهب فاتنی بهذین, جاؤ یہ 2 بندے جو شور کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ. فجئت بهما, میں لے کے آیا. فقال ممن انتما, کون ہو تم؟ ومن این انتما, کہاں سے آئے ہو؟ قال من اہل الطائف, دونوں نے کہا حضرت جی ہم تو طائف سے آئے ہیں. قال لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما, اگر تم مدینہ والے ہوتے تو تمہیں سزا مل جاتی. ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگ اپنی آوازیں مسجد نبوی میں اٹھا رہے ہو اور تم کو ادب نہیں ہے. طلباء کرام, علماء کرام, آپ حضرات بھی جب مسجدوں میں ہیں اور خاص طور پہ نماز کے انتظار میں جو ماحول ہوتا ہے بڑا افسوسناک ہوتا ہے. اور کس طرح طلباء آپس میں جو ہے وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں, ہاں بہت ساری معاملات ہیں جو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. آپ احتیاط کریں اور شور بالکل نہ کیجیے. جی. حدثنا احمد بن سالم قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبره انه تقاضى ابن ابي حضرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فاشار بيده ان دع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. باب الحلق والجلوس في المسجد. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل. قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى واحدة فأوترت له. ایک پڑھ لو, یعنی 2 تو تم پڑھ رہے ہو نا, 2 پڑھ لی. جب صبح کا خوف ہو جائے تو اس کے ساتھ ایک اور پڑھ لو. تو یہ کتنی ہو گئی؟ 3 رکعت ہو گئی. جیسے کچھ لوگوں نے 1 رکعت کا استدلال کیا, وہ مناسب نہیں ہے. 2 تو چل رہی ہیں, جب 2 کے ساتھ 1 کا اضافہ ہو جائے گا تو 3 ہو جائیں گے. جی. وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم امر به. میں دیکھ لیجئے اجعلوا آخر صلاتکم, رات کی نماز آخری وطر بناؤ. اس کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کہ میں نے نہیں بنانی, اور امام بخاری کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا. وہ کہتا ہے میں نے نہیں ماننا تو نہ مانو, ہاں تمہاری مرضی ہے, لیکن ہم نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا ہے کہ آپ کے ہر مسئلے سے ہم اتفاق کر رہے ہیں اور آپ کا ہر مسئلہ صحیح ہوگا. مسئلہ غلط ہے, اور رات میں وطر کی نماز کے بعد نفل نہیں ہونی چاہیے. اور بخاری شریف میں ایک جگہ نہیں 85 جگہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا. پھر بھی کوئی صوفی بولتا ہے کہ میں نہیں مانتا تو نہ مانو, اللہ آپ کو ہدایت دے. جی پڑھو. وبه قال حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاه الليل؟ فقال مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحده توتره لك ما قد صليت. وقال الوليد بن قاسم حدثني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عمر حدثهم ان رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مرة مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي قال بينما
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الآخر فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه باب الاستلقاء فارض اللہ عنہ. اس کو کرمانی وغیرہ نے منافق کہا ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہاں حدیث سے اس کے منافق ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یاد رکھیے گا. جی باب الاستلقاء في المسجد وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. دونوں صورتیں ثابت ہو گئی کہ ایک تو مسجد میں برائے ضرورت چت لیٹنا بھی جائز ہے, اور دوسرا یہ کہ مسجد میں لیٹتے ہوئے اپنے پیر کو دوسرے پیر کے اوپر رکھنا بھی جائز ہے, بشرط یہ کہ آدمی معتکف ہو یا مسجد میں کوئی کام ہو. جی باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس فيه وبه قال الحسن وايوب ومالك وبه قال حدثنا يحيى. مسجد کو راستے میں بنایا جا سکتا ہے, لیکن راستے میں اس طرح مسجد بنے گی کہ اس کی وجہ سے راستہ بند نہیں ہوگا. اگر کسی جگہ پہ جامع مسجد دور ہے اور مسلمانوں کے پہنچنے تک جماعت نکل جاتی ہے, تو پھر اس وقت کے مسلمانوں کے حاکم یا مسلمانوں کی قوم محلے کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے علاقے میں ایک مسجد بنائیں, اور وہ مسجد ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے مصالح خراب نہ ہو, باقاعدہ اس کے لیے جگہ دی جائے اور اس جگہ کو پھر حفاظت کے ساتھ رکھا جائے. یہ امام بخاری مسئلہ ثابت کر رہے ہیں. جی قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين ولم لم اعقل ابوي, میری عقل نہیں آئی تھی مگر یہ کہ میرے والدین اسلام پہ آ چکے تھے, اتنے قدیم ہیں, حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت کی زوجہ. ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طرفي النهار بكرة وعشيا, اور کوئی دن نہیں گزرتا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے صبح بھی شام بھی. ثم بدا لأبي بکر فابتنى مسجدا بفناء داره, پھر حضرت ابو بکر کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ مسجد کے صحن میں, گھر کے صحن میں مسجد ہونی چاہیے. فکان یصلی فیہ, حضرت ابو بکر وہیں پہ نماز پڑھتے تھے. ویقرأ القرآن, اور قرآن کریم پڑھتے تھے, اور حضرت قرآن کریم کی تفسیر بھی کرتے تھے. دیکھیے حضرت شاہ صاحب کی شرح. فیقف علیہ نساء المشرکین, بس اس کے پاس مشرکین کی خواتین آ جاتی تھی. وابناؤہم, بچے بھی آ جاتے تھے. یعجبون منہ, اور وہ حیران ہوتے تھے قرآن کو سن کے. وینظرون الیہ, اور وہ دیکھتے رہتے تھے. وکان ابو بکر رجلا بکان, اور حضرت ابو بکر بہت نرم دل کے آدمی تھے. ولا یمنک عینیہ, اور جب وہ قرآن کریم پڑھتے تھے تو اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے تھے. فافزع ذلک اشراف قریش من المشرکین, قریش کے جو سردار تھے وہ پریشان ہو گئے, گھبرا گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری بیویاں اور ہمارے بچے ابو بکر کی کتاب سن کے مسلمان ہو جائیں. سمجھ میں آئی بات؟ مشک آ نہ گویت کے عطار بگویت, مشک آ گویت کے بخود گویت. وہ مشک نہیں ہوتا جو عطار آپ کو تعریفیں کر کے بتائے, وہ ہوتا ہے جو خود بولے. دین وہ ہوتا ہے جو خود آپ کو نظر آئے. کہ مشرکین کو فکر ہو گئی کہ ہماری بیگمیں اور ہمارے بچے وہ مسلمان نہ ہو جائیں, ایسا دین ہونا چاہیے. جی باب الصلاة في مسجد السوق وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاة في بيته وصلاة في سوقه 25 درجة فإن أحدكم. ہاں کچھ روایت میں 25 درجہ جماعت افضل ہے اور کچھ روایات میں 27 درجہ جماعت افضل ہے. جی فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطئ خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حتى عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه. وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ, اور جب مسجد چلا جائے اور جس نماز کا بھی انتظار کرے, کیا انتظار کرے, وَتُصَلِّ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ, تو فرشتے وہ خود نماز کی طرح ثواب مل رہا ہے اس کو. ہاں اگر صوفی باتیں کرتا ہے, گپ شپ لگاتا ہے, شور کرتا ہے, تو کہاں ہے ثواب پھر؟ اور اس کے لیے فرشتے دعا بھی کرتے ہیں, اللہم اغفر لہ, اللہم ارحمہ, اور دوسری روایت میں وتب علیہ, اور اللہ اس کی توبہ قبول کریں. ما لم یؤذ, جب تک کہ یہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا, یحدث فیہ, اور جب تک وہ بے وضوئی نہیں ہو جاتی. جی پڑھو.
یا پھر ما لم یوز یحدث فیہ، جب تک کہ کوئی ایسا کام جو شریعت کے خلاف اور اس میں مشغول ہو جائے. جی باب پڑھو. تسبيح الاصابع في المسجد وغيره. وبه قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر حدثنا عاصم حدثنا باقر عن ابي عن ابن عمر او ابن عمرو رضي الله عنهم قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من ابي فقومه لباقر عن ابي قال سمعت ابي وهو يقول قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك اذا بقيت في حثالة من الناس بهذا. فی حثالة من الناس بهذا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ابن العاص، ان کو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عبداللہ تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم کچرے جیسے لوگوں میں رہ جاؤ گے. حثالۃ من الناس، تلچٹ، پتیلے میں سے جب سالن نکل جاتا ہے آخر میں جو تلچٹ بچ جاتی ہے، اور پشتوں میں کہتے ہیں گنگخڑو گندے خلق. کیا؟ گنگخڑو گندے خلق. وہ جو چشمہ نکل جاتا ہے نا، وہ سیلاب نکل جاتا ہے، آخر میں جو پانی رہ جاتا ہے اس کو گنگخڑ کہتے ہیں. ہاں، تو اس قسم کے لوگ جو بعد میں لوگ آئے وہ کیا لوگ ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کو آپ نے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں میں رہ جاؤ گے. جی. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي قتادة بن عبد الله بن ابي قتادة عن جده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا وشبك اصابعه. وبه قال حدثنا اسحاق. ہاں، پشتو کا ایک شعر بھی ہے، غالباً رحمان بابا کا شعر ہے. خدا ایسش اللہ کلی خلق او آغا پر طریقو نازولی خلق. سمجھ میں آئی بات؟ لوگ اچھے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، اور جو آنے والے لوگ ہیں وہ حثالۃ من الناس ہیں، وہ لوگوں کا تلچٹ ہے، وہ جو خراب قسم کا مال رہ گیا وہ ہے. جی. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن شميل قال اخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين قد سماها ابو هريره ولكن نسيت وانا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكى عليها كانه غضبان فقام الى خشبه معروضه في المسجد. مسجد کے اندر جو ایک لکڑی کھڑی ہوئی تھی وہ حنانہ، ہاں شجرہ حنانہ، وہ جو کھجور کا درخت ممبر لگنے پہ رویا ہے وہی ہے. جی پڑھو. ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاه. وفي کچھ لوگ ہوتے ہیں جلد باز ہوتے ہیں، بس سلام ہو گیا اب ان کو چھوٹیاں کاٹ رہی ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، جلدی جلدی اٹھ کے بھاگ گئے. اور کچھ لوگ تھے وہ مسجد میں موجود رہے. جی. وفي القوم ابو بكر وعمر فهاباه ان يكلمه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله انا نسيت ان قصرت الصلاه قال لم انس ولم تقصر فقال ہاں، کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر اور عمر کی وجہ سے بات نہیں کی کہ آپ بات کیجئے، لیکن جب انہیں بات نہیں کی تو ایک ذو الیدین نے کہا، ایک لمبے ہاتھوں والے صحابی تھے، اور کہنے لگے یا نسیت ام قصرت الصلاۃ، حضرت جی آپ بھول گئے یا نماز چھوٹی ہو گئی ہے. قال لم انس ولم تقصر، حضرت نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے. پڑھو. پھر آپ کو خیال آیا آپ اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں ہاں، اور پیغمبر ہیں، اور آپ نے امت کی بات پہ غور کیا، اور پھر آپ نے ابو بکر عمر سے پوچھا یہ ذو الیدین کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے جی ذو الیدین کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نماز کم پڑھا دی ہے. اوہ اچھا. فقالوا نعم فتقدم فصلى، حضرت فوراً آگے بڑھے اور حضرت نے نماز پڑھائی ما ترکا، جو رہ گئی تھی. ثم سلم ثم کبر وسجد مثل سجوده او اطول، یہ ایک سجدہ ہو گیا سجدہ سہو کا. ثم رفع راسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول، یہ سجدہ سہو کا دوسرا سجدہ ہو گیا. ثم رفع راسه وكبر فربما سالوه ثم سلم، اور اس کے بعد پھر حضرت نے سلام فرمایا. فیقولوا نبئت ان عمران بن حسین قال ثم سلم، یہ سجدہ سہو بالکل یہاں سے ثابت ہو رہا ہے. جی. باب المساجد التي على طرق المدينه. تھوڑا سا آگے پڑھ لو، یہاں پہ ایک جگہ آ رہی ہے وہاں تک روک لیتے ہیں نا اس کو، یا بس ہاں کافی ہے. کہاں تک پڑھ لیا؟ باب المساجد. اچھا جی ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت دے، مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، ہمارے وطن عزیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. جامعہ عربیہ احسن العلوم، جامعہ احسن الدراسات، جامعہ احسن المدارس، جامعہ احسن المقاصد، جامعہ مفتی محمود، جامعہ عثمان، جامعہ امام ابی یوسف، تمام مساجد و مدرسوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کو دین دگنی رات چگنی ترقیات دے،
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نقش قدم پہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو چلنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.